سوئی لے کر آیا ہوا ہے تو وہ میرے ہونٹ آ کر سی لے تو پھر اور بات جب تک یہ ہونٹوں میں حرکت ہے، یہ حرکت کر رہے ہیں، زبان ہل رہی ہے اور اندر سے آواز نکل رہی ہے، تو وہی بات ہوگی جس طرح بابا جی فرما کر گئے۔ باقی محفل شریف میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کے نوری افراد بیٹھے ہوئے ہیں، سیدزادے، اللہ تعالیٰ ان کے وجود مسعود کی برکتوں سے اہل محفل کو مالا مال فرمائے گا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان یہاں کے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اور پریشان ہونے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ اسی بے خصمے نہیں ہیں، ساڑھے خصم نہیں ہیں۔ تو یہ مشورے تو دیے گئے جناب، حضرت دو ذاتیں جی پاکستان میں، ایک جن کے ساتھ پوری دنیا میں اہل اسلام ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اور دوسرا حضرت اعلیٰ پیر سید میر علی شاہ صاحب۔ پیر صاحب کو بھی آ کر مشورہ دیا لوگوں نے، ان کا جی کیڑے پاسے ٹور پہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کروانا بھی اوکھا ہو گیا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے فلسطین میں رہ رہے ہیں، برما میں، چیچنیا کے اندر رہ رہے ہیں، بوسنیا کے اندر رہ رہے ہیں، انڈیا کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو پیر صاحب کو انہوں نے کہا اس زمانے میں جناب، ان کا جی آپ کیڑے پاسے ٹور پہ ہو، چپ کر کے نذرانے لے جاؤ، لیاؤ جی ملفوظات میری کا، چپ کرو، لوگ آ کے پیروں میں چوم دیں۔ نذرانے کا تو یہ حال ہے کہ مرید نو خورک لگی ہوئے، پیر صاحب سمجھ رہے ہوندے منو کوئی نہ کوئی دے ہی جائے۔ صحیح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا امیر آدمی غریب آدمی نہ لو 500 سال بعد ہی جنت ہی جائے گا، فرمایا غریب آدمی 500 سال پہلے جنت ہی ٹر جائے گا۔ 500 سال پہلے جائے گا جی غریب آدمی، اور امیر 500 سال بعد میں جائے گا۔ تو اندازہ لا لو جنہوں نے پیر امیر ہیں انہوں نے بعد ہی جانا ہے، مریدہ نے پہلے ٹور جانا ہے۔ یہ تو حضور ترمذی شریف کی حدیث ہے، خود رسول اللہ نے فرمایا انا اول من یحرک الیک الجنہ، اور میں سب سے پہلے جا کر جنت کا دروازہ میں کھڑکاؤں گا۔ حضور کا ذکر سن رہے ہیں تو پھر یہ جو وظیفے ہوتے ہیں نا جی، یہ گھر میں اچھے لگتے ہیں۔ حضور کی نظم کا حضور کی بزم کا نظم اپنا اچھا منہ کھول کے بولی دا، منہ بند کر کے نہیں بولی دا، منہ کھول کے کہو سبحان اللہ۔ پتہ چلے غیرت مند ماؤں کے غیرت مند سنی بچے بیٹھے ہوئے۔ حضور کی جو مبارک بزم ہوتی ہے، اس کا اپنا نظم ہوتا ہے۔ اس لیے تو ایک وقت آن حضرت پر ایسا بھی آیا کہ آپ یوں بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، آپ یوں بس ٹیک لگا کر 102 کا بخار رہا جی زندگی کے اکثر حصے میں اعلیٰ حضرت 1856 میں آپ کی ولادت ہے اور 1921 میں آپ کا وصال ہے، اور زندگی کا اکثر حصہ دو بیماریاں آپ کے نال چمٹ کے رہی ہیں، 101 تے 2 دا بخار، نمبر 2 درد سر۔ پرانے لوگ بیٹھے ہیں جدوں ساڑھے گھر سر درد ہوگا سی تے اسی بن لیندے سن کہ درد ختم ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ یوں ہاتھوں میں رش طاری ہو چکا ہوا تھا نکاحت کی وجہ سے، اور جو آپ کی مسند تھی اس کے اوپر آپ ٹیک لگا کر بیٹھ کر پھر بھی یہاں پر دوات رکھ کر، تسی تے میں شادی حال وچ بیٹھ کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، امام احمد رضا یہاں سینے کے اوپر دوات رکھتے اور پھر قلم ڈبو کر اور پھر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بھی حضور کی عزت پر جملے لکھ کر گئے، کہتے ہیں سوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے۔ زور لا کے آنا حضرت دونوں ساتھ اور اگر تو پیر صاحب کو بھی انہوں نے کہا جی کہ تسی کیڑے پاسے ٹور پہ ہو، تو چھوڑو نظرانے مل رہے ہیں سارا کچھ، یہ حدیث شریف سن لے، حضور نے فرمایا انا اول من یحرک الیک الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ ہم کھڑکائیں گے۔ اور
اور یہ شادی حال کی ہائٹ جو ہے اگر 12 فٹ ہے تو دروازہ 7 فٹ کا ہوگا. تو جنت جو ہے یہ زمینوں سے بھی بڑی ہے اور آسمانوں سے بھی بڑی ہے. ڈک سے لینے والے اندازہ لاؤ پھر جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہے. تو حضور فرماتے ہیں اب ایسے حشر کا منظر بڑا پرخطر ہے, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, لیکن جب وہ مسکراتے ہوئے حشر میں آئیں گے تو حشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا. آتے میں جا کر جنت کا دروازہ کھڑکاؤں گے ایسے عقلوں کی ختم ہو جانی ہے. حضور کی ذات بحث کے لیے نہیں ہے, حضور کی ذات عشق کے لیے ہے. حضور کی ذات بحث کے لیے ہے نہیں, حضور کی ذات صرف عشق کے لیے ہے. اور یہ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. جب میں دروازہ کھڑکاؤں گا اور سونے کی زنجیر ہے بحلق الجنہ, توجہ اپنے ہاضمے مضبوط کرو. اور اس وقت ہاضمے مضبوط کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ صبح دوپہر شام رضوی سوڈا پیو, تمہارے ہاضمے مضبوط رہے. بزدل بندے کا کام ہی نہیں, لبیک میں بندوں کو کھینچ کر نہیں لایا جاتا, ان کا انتخاب بارگاہ رسالت سے ہوتا ہے. دیہادش کے احمد بندگانے چیدہ خضرا بخاصہ میدی حد باتا نوشیدہ خضرا. حافظ شیرازی کہتا ہے بادشاہ جدوں پانی پینا نا پانی بچ جاتا ہے, اتنا پانی بچ جاتا ہے.